مسلموں جاگ اٹھو پھر تمہیں للکارا ہے، مسلموں جاگ اٹھو پھر تمہیں للکارا ہے، کہہ دو کفار سے کفار سے کفار سے پھر حشر اٹھا دیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آخری دین ہے، صداقتوں کا ترجمان ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کو غالب آنے کے لیے بھیجا۔ تمام اسلام دشمن قوتیں اسلام سے بدلہ لینے کے لیے اسلام کے اندر سے کچھ لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں۔ اس کی صورتحال داعش کی شکل میں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یہ دو گروپ، روافض اور خوارج، ان کا طرز عمل کس قدر اسلام دشمن قوتوں کو خوش کر رہا ہے اور کس قدر یہ اسلام دشمن قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ داعش کے ہاتھوں موصل میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے مرکز مبارک کو بارود سے اڑایا گیا۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات انہوں نے منہدم کیے۔ کس قدر ملک شام میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس بارگاہ اور دیگر مقامات مقدسہ پر خوارج کے مختلف گروپوں نے مختلف ناموں کے ساتھ حملہ کیا۔ مساجد، مدارس، مزارات، انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے مراقد، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات اور مراقد، پھر ائمہ کرام، اولیاء کرام، ان مقدس شخصیات کے مراقد سے بے حرمتی کا سلوک کیا گیا کہ مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں۔ اس شوال میں ہمارے سامنے جنت البقیع کے انہدام کا واقعہ بھی روح کو تڑپا رہا ہے۔ یہ خوارج کی جو تخریبی تدمیری کارروائیاں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ روافض نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کے مقدسات کو پامال کرنے کے لحاظ سے۔ ابھی انہی ایام میں سوشل میڈیا پر عرب جو چینل ہیں ان پر، انگلش نیوز پیپر، ان سب پر تواتر کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی آپ کے مرکز پر نور کی بے حرمتی کی گئی، بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہلے
روس نے بمباری کی، کیونکہ وہ شام کے مجرم بادشاہ بشار کا اتحادی ہے۔ اتنا خوبصورت گنبد سفید رنگ کا اس درگاہ کا تھا، طیاروں، میزائلوں اور گولوں سے ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اب اس حد تک جا پہنچے کہ انسانیت شرما رہی۔ ملک شام جو کہ ابدالوں کی سرزمین ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اسلام کی نشأت ثانیہ کا ایک بیس کیمپ ہے، اور اسلام کے غلبے کی قرب قیامت سے پہلے اسے سب سے بڑی چھاؤنی قرار دیا گیا ہے۔ اس ملک شام کے ضلع ادلب کے اندر ایک قصبہ ہے جس کو دیر الشرقی کہا جاتا ہے۔ اس میں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کا مزار مقدس واقع تھا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ نہایت صالحہ خاتون فاطمہ بنت عبد الملک رحمہ اللہ تعالی کی قبر مبارک مرکز پرنور، اور ان کے ساتھ عظیم محدث جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خادم تھے، ابو زکریا بن یحییٰ المنصور، ان کا مرکز مبارک تھا۔ پہلے گنبد پہ حملہ کیا گیا، اب یہ صورتحال ہے جو تازہ تواتر کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ شام کے مجرم بادشاہ کی سرکاری فوج اور اس کے ساتھ ایرانی فوج، ان دونوں جتھوں نے مل کر یہاں حملہ کیا، اور اس حد تک اسلام دشمنی کی کہ تاریخ میں اس جگہ سے صلیبیوں کا بھی گزر ہوا، منگول بھی گزرے، تاتاری بھی گزرے، لیکن انہوں نے بھی اسلام کی عظیم شخصیت جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جنہیں خامس الخلفاء الراشدین کہا جاتا ہے، جن کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس نسل کا ایک ہیرو مانا جاتا ہے، جنہوں نے زمین نظام عدل سے بھری اور جن کے عہد کے اندر جانوروں پر بھی ان کا رعب طاری تھا، اور کوئی جانور بھی دوسرے جانور پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کہ جن کے مرکز پر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے فیض پانے کے لیے حاضری دی، اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پر روضہ پاک کی تعمیر کے لحاظ سے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ آج اسلام کے اس عظیم خلیفہ امیر المومنین جن کے سلطنت کے رعب سے
یہود و نصارہ کی چیخیں نکلتی رہیں، جن کی کفر کے منہ پر لگائی ہوئی چپیڑیں آج بھی کفر پر زلزلہ طاری کیے ہوئے ہیں۔ افسوس کہ آج اسلام دشمن قوتوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس امیر المومنین اور ان کی قبر اور ان کی اہلیہ محترمہ کی قبر اور ان کے خادم کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ زبان سے بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ تینوں قبور جہاں لوگ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاضری دیا کرتے تھے، جہاں لوگ عقیدت و احترام کے پھول چڑھاتے تھے، وہاں پر آگ لگائی گئی، بارود بے تحاشا استعمال کیا گیا، نہ مسجد کو دیکھا گیا نہ مزار کو دیکھا گیا۔ قرآن مجید تک کے نسخوں کی بے حرمتی کی گئی، اور اس سے اگلا امر یہ ہے کہ قبریں اکھاڑ کے ان مقدس ہستیوں کے اجساد مبارکہ جو ہیں ان کی توہین کی گئی اور انہیں اس جگہ سے کہیں اور نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا۔ ابھی جو عرب میڈیا میں ان قبروں کی تصویریں آ رہی ہیں، یعنی وہ اندر سے بالکل خالی ہیں اور کھودی ہوئی ہیں، یہ قبر کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے تو اتنا اہم ہے۔ صحیح مسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب اندازہ کیجئے ان شیطانوں کا، ان ابلیس کے چیلوں کا اور کفر کے حواریوں کا کہ جو جنت میں دہشت گردی کرنے سے باز نہیں آئے۔ پہلے یہی کرتوت داعش اور خوارج کے مختلف گروپوں کے تھے، اب یہ روافض کے لشکر اسلام کی مقدس شخصیات سے ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ جنت عام مومن کی قبر جو مومن صحیح ہے، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ پھر وہ خلیفہ راشد امیر المومنین، اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دینے والی وہ عظیم شخصیت، وہ ہزارہا اولیاء سے بڑے ولی، وہ غوثوں سے بڑے غوث، وہ عمر بن عبدالعزیز، ان کا مرکز کس قدر ریاض الجنہ کے لحاظ سے مقام رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت سے نفرت جہنمی کو ہی ہو سکتی ہے، اور جنتی لوگوں سے بغض جہنمی ہی کر سکتے ہیں، اور ان جہنمیوں نے اپنے بغض کا یہ اظہار کیا، خود ویڈیو بنا کر اپنے وہ کرتوت جسے دیکھ کر انسانیت کا سر جھکا ہوا ہے اس کو خود انہوں نے میڈیا پر ڈالا، اور اس انداز میں اسلام پر حملہ کیا۔ یہ جو کچھ ان شیطانوں نے کیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جہاں لیٹے ہیں اس جگہ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، یہ پورے اسلام پہ حملہ ہے، اسلام کی روشن تاریخ پہ حملہ ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جن کی ضرب
تمام کفار کے لیے ایک بہت بڑا رعب کا انداز تھا۔ ان لوگوں نے کفر کو خوش کرنے کے لیے ایسا سلوک کیا۔ پہلے حضرت خالد بن ولید رحمہ اللہ تعالیٰ کا مرکز پرنور ہمس میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اب اسلامی تاریخ کے یہ ہیرو جن سے کفر جلتا ہے، تو یہ اسلام دشمن قوتوں کے ایجنٹ مزارات پہ حملہ کر کے کیا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہاں تک فرمان ہے کہ اگر ایک طرف آگ ہو اور دوسری طرف کسی مومن کی قبر ہو، اور آگ ایسی کہ جو تمہارے کپڑوں کو بھی جلا دے گی، تمہارے جسم کو بھی جلا دے گی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پہ تو قدم رکھ لو مگر کسی قبر پہ قدم نہ رکھو۔ مومن کی قبر اتنا بڑا مقام ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، قرآن کہتا ہے یہ تو ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ ہے جہاں کوئی مومن دفن ہے۔ آج یقیناً روافض اس کو اون نہیں کریں گے، جیسے کل خوارج نے داعش کے فسادات کو ماننے سے اور یہ کہ وہ ہمارے ہیں انکار کیا، یہ بھی انکار کریں گے، مگر یہ سوچنا ہے کہ آخر ادھر اگر مسجد نبوی شریف کے جا کر قریب نائر نجیدی دھماکہ کر دیتا ہے تو وہ کوئی دور کی کوئی مخلوق نہیں، آسمان سے نہیں اترا، اسی خوارج کے نظام سے تربیت پا کر، گندی تربیت پا کر تیار ہوا، وہیں کا پڑا ہوا، اسی سوچ کو جو ان کے مراکز مدارس میں قبور کے خلاف پڑھائی جا رہی ہے، یہ اسی غیر اسلامی سوچ کا مظہر تھا کہ جب وہ بارگاہ جہاں لوگ درود لے کے جاتے ہیں، نائر نجیدی وہاں بارود لے کے چلا گیا، اس کو شرم نہ آئی۔ اور ادھر آج یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے روضہ، ان کی جنت کے اندر جو آگ برسانے والے ہیں، جو ان کے اور ان کی اہلیہ کے پیکرے پر نور کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، یہ کہیں سے اچانک کسی پہاڑی سے نکلنے والے شیطان نہیں ہیں، ان کو تربیت ایک خاص فرقے نے دی ہے۔ وہ اپنا نسب خود اپنے نعروں میں بیان کر رہے ہیں، وہ خود جس فرقے سے ہیں اس فرقے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ تربیت جہاں دی جا رہی ہے، یہ اس تربیت کا اثر ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت ان دونوں فسادات کی سوچ سے مبرہ ہیں، اور یہی سوچ امن کو استوار کر سکتی ہے، جس کو اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ملکوں کے ملک روافض اور خوارج کے تصادم اور فسادات سے اجڑ چکے ہیں۔ کیا حال ہے شام کے ہنستے بستے شہروں کا، آج کھنڈر ویران بن چکے ہیں۔ اس بنیاد پر مسلمانوں اچھی طرح غور کر لو، اب بھی وقت ہے، ان دونوں سوچوں کو مسترد کر دو۔ جو اس قدر بے حیا اور اس قدر گندی سوچیں ہیں کہ قبروں میں لیٹے ہوئے اکابرین اسلام کو یہ تکلیف دیتے ہیں، اور یہ
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے تقدس سے ٹکرانے والے گماشتے شیطان کے چیلے یہ یاد رکھیں، عمر بن عبدالعزیز کے فیض کا سرچشمہ جاری رہے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کی عظمت کا جھنڈا اس بلندی پر ہے کہ جہاں سے اتارنا ان گماشتوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے قرب میں وہ اس مقام پر ہیں کہ جس مقام سے ہٹانا ان گماشتوں کی حکومتوں کے بس میں نہیں۔ یہ اظہار ہونا تھا ان کے خبث باطن کا جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ علاقہ شام کا، یہاں پر غیر مسلم گزرے، حملے ہوئے، مگر ایسا بغض اور ایسا حسد اور ایسی اسلام دشمنی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ مسلم امہ کو بیدار ہونا چاہیے۔ آخر کس حد تک اسلام دشمن قوتیں جائیں گی تو پھر مسلمان بیدار ہوں گے۔ ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے اور نہ فرقہ وارانہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آخر اسلام کی ترجمانی کیسے ہو سکتی ہے، اسلام کی تاریخ کو مسخ ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یاب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، ان کے مقامات پر پہرا کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ جو بھی ان میں سے کسی سے ٹکرانے والی سوچ ہے اسے کنڈیم کیا جائے، اسے مسترد کیا جائے، وہ فرقہ واریت ہے۔ اور جو سوچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو سلام کرتی ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا اور جن کو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بنایا اور جن کو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بنایا، اور پھر اس رستے پہ چلتے ہوئے جنہوں نے اسلام کا ان صدیوں کے اندر جھنڈا بلند کیا، ان سب سے محبت کا رشتہ، یہ ہماری دعوت ہے۔ اور یہی فرقہ واریت سے پاک پیغام ہے کہ جس میں ایک ہی سینے کے اندر اسلام کی ہر شخصیت کی محبت رہ سکتی ہے اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کیونکہ جسے بھی ماننا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ماننا ہے، اور سرکار کی نسبت سے تو یہ ہے کہ سرکار دراز گوش پہ بیٹھے ہوں، تشریف فرما ہوں، تو صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اس جانور کی بے ادبی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ہم اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی سلام کرتے ہیں، اور ان کی مقدس محبت سے ہمارے سینے اللہ کے فضل سے لبریز ہیں، اور اسی نسبت کی وجہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور ان کے مقامات کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں، اور ان کی عقیدت ہمارے سینوں میں موجزن ہے، اور یہ اصل میں ادب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور کا۔ لہٰذا وہ دونوں سوچیں کہ جن کا فساد امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب مزید تجربات کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے دفاع کے لیے ان دونوں سوچوں کو مسترد کر کے امت مسلمہ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنی تاریخ کا تحفظ کرنا چاہیے، اپنے اکابرین کے تقدس کا تحفظ کرنا چاہیے، اپنے عقائد، اپنے شاعر کا تحفظ کرنا چاہیے،
اپنی روایات اور اپنی تعلیمات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید، برہان رشید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر وقت متوجہ ہو کر زندگی کا سفر طے کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توحید و رسالت